اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے رمضان المبارک کی جدائی اور دیگر مدنی پھولوں کا معطر گلدستہ پیش ہے۔ مدنی مذاکرے کا عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ کھانے و سحری کی پائی سعادت، جبکہ مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ پیارے بابا جان، جب ماہ مبارک آتا ہے، جب اس کے دن گزرتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب یہ آخری ایام آتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اب ایک اس کا کس طرح اس ماہ مبارک کی ہم قدر کر سکیں، اس کے متعلق مدنی پھولوں سے نوازیں۔ ماہ رمضان کے فضائل پر غور کیا جائے کہ جب یہ آتا ہے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، سحری افطاری کی رونقیں آ جاتی ہیں، جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی نمازوں کا رخ کرتے ہیں، گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے فضائل جو ہیں اس کے بھی کیا کہنے کہ ہر گھڑی میں لاکھوں گناہ گاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، رحمت کا شرح خوب رحمتیں لٹاتا ہے، مغفرت کا شرح دڑا دڑ مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہے، پھر جہنم سے آزادی کا شرح تشریف لاتا ہے، تو اس میں ان گناہ گاروں کو بھی جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جن کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب جب اتنی نعمتیں برکتیں دینے والا مہینہ جب رخصت ہو اور اس کے رخصت کے دن آئے تو جو بھی قدردان ہوگا ماہ رمضان کا اس کو ضرور غم ہوگا۔ اب کسی کا غم کا اظہار آنکھوں سے ہوگا، کسی کا دیگر اعضاء سے، تو کسی کا قلب ہوگا وہ صدمے سے چور چور ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ رمضان شریف کا آنا یہ بہت خوشیوں کا سامان فراہم کرتا ہے، اور اس کا جانا جو ہے یہ واقعی رمضان کے عاشقان کے دلوں پر گویا چھریاں چلا دیتا ہے کہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ تراویح کے اندر بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ صف آگے کی مکمل ہوتی نہیں ہے اور پیچھے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا بہت ساری جگہ صف کے بیچ میں خالی ہوتی ہے یا بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تو عام ہے مساجد میں، صفیں درست کرنی چاہیے، جب تک اگلی صف کونے تک نہ بھر جائے پیچھے جان بوجھ کر نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے، اور بچوں کی صف جو ہے نا وہ سب سے آخر میں بنانی چاہیے۔ یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب بھی اعلان کریں اور کچھ نمازی بھی کوشش کریں، تو اس طرح ترکیب بن سکتی ہے، بار بار نمازیوں کو سمجھایا جائے۔ تو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، مگر اس میں سمجھانے میں نرمی ہو، حکمت عملی کا انداز ہو، ڈانٹ ڈپٹ بچوں کو جھاڑ کر بھگا دینا یہ طریقہ نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک نیک کام کرنے جائیں اور ایذاء مسلم میں مبتلا ہو جائیں، جو کہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایذاء مسلم بہت بڑا گناہ ہے، تو بچہ ہو یا بڑا دل کسی کا نہ دکھایا جائے، یہ بالکل یہ سب حاضرین ناظرین اپنی گرے سے باندھ لے۔ مدنی منوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ میٹھے میٹھے مدنی منوں، آپ کو نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ کو اپنی صف بنانی ہے، یہ نہیں کہ دو مدنی منع ادھر داخل ہو گئے، تین ادھر داخل ہو گئے،
تو اس طرح نہیں. اور پھر سیریس رہنا ہے, چاہے آخری صف میں ہی ہے, سنجیدہ رہنا ہے. یہ نہیں کہ ایک نے ادھر کونی ماری تو دوسرے نے ہنسی بلند کی تو تیسرے نے دھکا مارا تو پوری لائن گرا دی, صف گرا دی. نہیں, یہ اچھے مدنی منوں کا کام نہیں. اچھے مدنی منع, میٹھے میٹھے مدنی منع جو ہے وہ مسجد میں خوب سنجیدہ اور نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. ہنسی مذاق کرنے والے, ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگانے والے نہیں ہوا کرتے. اعتکاف میں الحمدللہ بہت سے فرائض و علوم سیکھے, سنت ادا وغیرہ سیکھیں, اور ایک جو اسکول لائف کہہ لیں آپ, اس کے بالکل اپوزٹ دیکھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور الحمدللہ 5 نمازیں بعد جماعت تکبیر اولیٰ سے ملتی ہیں, تہجد بھی پڑھنے کو ملتی ہے, صلاۃ اللیل کی نماز پڑھنے کو ملتی ہے, صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھنے کو ملتی ہے, مدنی قاعدہ پڑھنے کو مل رہا ہے. اتنی پرہیزگاری اس پرفتن دور میں تقوی و پرہیزگاری کا درس دینے والے الحمدللہ دعوت اسلامی کی شکل میں موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل ادھر آ کے میں نے سنتے اور آداب سیکھی ہیں, دعائیں سیکھی ہیں, اور نماز کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ مجھے ایسا سکون ملا ہے. دنیا کے اندر بہت اور بھی جگہوں میں گئے, کام کیا, بہت جگہوں میں پھرے گھومے, مجھے جو سکون یہاں ملا وہ الحمدللہ کسی اور جگہ میں نہیں ملا. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان 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 رمضان, فیضان رمضان, رمضان 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 رمضان, فیضان رمضان, رمضان 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 رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان رمضان